الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی اللہ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو احباب و دوستو، تمام فرینڈز اینڈ سننے والے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، سننے والے، دیکھنے والے اور عمل کرنے والے تمام دوست احباب، تمام دوستوں کو، لوگوں کو یہ پیغام میرا اور یہ میرا جو میسج ہے کہ ہمارا سلسلہ عنوان جو ہے ترقی و شادمانی، فلاح و بقا، عمل و کردار کے اندر اعلیٰ انسان ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ عوامل ضروری ہیں، جس میں ہماری ترقی و شادمانی، فلاح و بقا اور رشد و ہدایت ترقی کے اندر جو آپ کا اور ہمارا سب کا ایک دشمن ہے بہت بڑا، وہ ہے شیطان ابلیس مردود۔ اس سے آپ کا مقابلہ، سخت مقابلہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو شیطان کا مقابلہ کر سکے، ماں سوائے انسان کا اپنا ذاتی عمل و کردار، نیک نیت، ایمانداری، حسن خلوص، انسانی ہمدردی، فلاح و بقا، اچھے نیک امور کام۔ تو اس کے اندر ہمارا جو مقابلہ شیطان سے ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے اس میں کمزور ہیں اور کتنی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں۔ وہ کمزوریوں کو ہم دور کریں گے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اور اس مقابلے میں فتح و کامرانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کے کردار اور کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہے جو آج کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ دوسرا حصہ میسج کا شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے ہم پر اور آپ پر، سب پر رحمت اور شادمانی، ترقی و شادمانی اور اچھے عوامل کرنے کی توفیق اور کامیابی عطا کرے، اور کامیابی عطا کرے، انعام کرام دے، روزی رزق دے، صحت دے، اور ہمیں عظمت اور شان و شوکت کی تمام منزلیں ہماری عبور کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین رب العالمین۔ تو بھائی میرے سلسلہ چل رہا تھا کہ شیطان سے مقابلہ انسان کا ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے عمل و کردار میں، آپ کی ذہنیت کے اندر، آپ کی سوچ میں، گمان میں، وہم میں، اور آپ کی تعلیمات میں، آپ کے ٹیلنٹ میں، آپ کی ایبلٹیز میں، سب میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کو غور و فکر سے دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تاکہ ہم لوگ محتاط ہو جائیں، احتیاط کریں، اور ایسی امور سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اور خود بھی اس سے اوائڈ کریں اور دور رہیں۔ دیکھیں، یہ جو سلسلہ ہے انسانیت کا، آپ کو بتایا کہ انسان دنیا میں زندگی جو گزار رہا ہے، لاکھوں کروڑوں سال سے یہ دنیا آباد ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے جو 1,24,000 پیغمبران خدا، انبیاء اور ان کی ہدایات آسمانی اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی کتابیں لے کر آئے، اور اس طرح اولیاء اللہ دنیا میں، بڑے بڑے بزرگ اللہ کے ولی دنیا میں تشریف لائے، اصحاب رسول اور اولیاء اللہ، ان کا بھی سلسلہ رشد و ہدایت کا ہی جاری رہا۔ وہ رہتی دنیا میں ہمیشہ، ہر وقت، ہر جگہ نیک اور بھلے کام ہی کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، نہ کسی سے برا پیش آتے ہیں۔ انسان کے اندر جو کمزوریاں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مثال سے سمجھا دیا، اور آپ کو مکمل اس چیز سے آگاہ کر دیا کہ انسان کو میں نے بنایا، اس کے اندر ظلم و تشدد، کفر، نفاق، شیطانیت، مردودیت وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آئیں تو یہ شیطان سے آئیں، کیونکہ شیطان ازل سے ہمارا دشمن چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم نے شیطان کو پہچان لیا، بچھاڑ دیا، پکڑ لیا، دیکھ لیا، تو ہم لوگ اس چیزوں سے، ایسے عوامل سے پناہ میں آ جائیں گے۔ شیطان کی کوئی شکل صورت ہے؟ کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ شیطان کی، ابلیس مردود کی کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ وہ ہر شکل صورت میں آ جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور وہ عمل و کردار میں، دنیا کے ہر خطے میں، ہر اسٹیج پر، ہر مقام پر، ہر محفل میں، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ ہو، وہاں بھی شیطان موجود ہے، اور مدینہ منورہ ہو، وہاں بھی شیطان موجود ہے، بیت المقدس ہو، اب اس سے مقدس جگہ اور کہاں ہو سکتی ہے؟ اور تمام مساجد اور جو عبادت گاہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ مندر ہو، کلیسا ہو، کوئی بھی ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ انسان کی جو ہیں وہ شیطان کی شکل میں دشمن ہیں۔
وہ آپ کو برگلاتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، فراڈ کرتی ہیں، وہ آپ کو اندر ضمیر آپ کا جو مردہ کر دیتی ہیں، آپ کے اندر جو حیات زندگی کے نظریات ہیں وہ چیزوں کو کمزور کر دیتی ہے، جس سے آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وبا، امراض، بیماریاں بھی یہ شیطانی وسواس اور گمان اور شیطانی حملوں سے ہی ہوتی ہیں۔ شیطان ہر طریقے سے انسان کو پر حاوی ہو کر، لوگوں پر، قوم پر، اقوام پر، نیشن پر حاوی ہو کر وہ ان کو پست کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تاکہ وہ جلدی تباہ برباد ہو جائیں۔ اس کا کام تباہی بربادی پھیلانا، دنیا میں فتنہ فساد پھیلانا، جھگڑا پھیلانا، لڑائی جھگڑا پھیلانا۔ تو یہ چیزوں کو آپ نے کس طرح پانا ہے، کس طرح حاصل کرنا ہے، یہ آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر، آپ کے معیار تعلیم اور عقل، سوچ، بہن کے اندر جو آپ کے اندر تعلیمات ہیں، ماں باپ، بہنوں، بھائیوں، بڑے بزرگوں، اجداد سے، اولیاء سے، مرشدین سے، ماں باپ مقدس سے جو آپ کو ہدایات اور اچھی تعلیمات ملی، ان پر عمل کرنے سے یہ آپ کو حاصل ہوگا۔ وگرنہ آپ دنیا کے یعنی کمزور ترین لوگ ہی کہلائیں گے، اور وہ قومیں، وہ لوگ جو ہیں، وہ عوام جو ہے وہ برباد ہو جائیں گی۔ وہ بربادی کا سلسلہ دنیا جہاں میں چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود نہ سمجھیں تو وہ ان کی اپنی عقل فہم فراست ہے۔ وہ ایسی مثال ہے جناب علی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا ضرورت پڑی ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر انسان کو سمجھایا، جگہ جگہ بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں، زمانے کی قسم اٹھائی، دنیا کی قسم اٹھائی، چیزوں کی قسم اٹھائی، شہر و خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ بیت المقدس کی قسم اٹھائی، کہ انسان کو قسم کھا کر کے سمجھا رہا ہے کہ ان چیزوں کی قسم ہے، تو اس طرح رہے، اس طرح ہدایت پا مجھ سے۔ لیکن انسان ہدایت نہ پائے، بے ہدایتہ رہے، تو یہ اس کو پھر اس کی سزا ملتی ہے، اور یہ سزا کے اندر وہ شخص جو ہے اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مہربان ہے، وہ ہمیشہ مہربان رہتا ہے انسان پر، بنی آدم پر، بنی اولاد یعنی انسانیت پر وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ ہمیشہ اس کی صفت میں یہ رحمت، کرم، فضل ہے جو ہم پر وہ کرتا رہتا ہے، اور مہربان رہتا ہے، لیکن ہم مہربان نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر مہربان ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی چیز کا اگر ہم شکر ادا کرنا لگ جائیں، شکر ادا کریں، تو ہم سے شکر بجا آوری نہیں ہو سکتی۔ کجا کے اندر کمیاں، ہزاروں کمیاں، لاکھوں کمیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو ان کو دور کرے اور وہ شکر بجا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے بدلے میں بھی اس کو انعام و اکرام دیتا ہے، اور اس کی بخشش کرتا ہے، اس پر انعام و اکرام کرتا ہے، ہدایت بخشتا ہے، اس کو سیدھے راستے پر اس کو پناہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی ذات جو ہے وہ کبھی کسی کو اپنے سے مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہم فریادیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جاتی، اگر کہ ہم لوگ اگرچہ اپنی اس دعاؤں میں خالص ہوں، مخلص ہوں، تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ کیونکہ اگر ہم نے وہ اپنی دعاؤں میں اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نیک نیت سے عمل نہیں کیا، تو وہ ہم خود بیکار ہیں، اور وہ ہماری دعائیں بھی بیکار جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب کیسا ہے جی؟ اب جیسے ہمارے اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ جی لاہور کے اندر خبر آ گئی جی، فلاں مدرسے کا ایک بہت بڑا مولوی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یہ بڑی بڑی داڑھی، یہ پگڑی ہے، سینکڑوں اس کے بعد بچے بچیاں پڑھتے ہیں، تو وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ کون؟ وہ جو مفتی عالم ہے، بزرگ ہے، جس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں دنیا وہ اس کی مرید ہے، اس کی مسجد اور مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ وہ پکڑا گیا جی، اب اس کو سزا تو حکومت نے دینی ہے، لوگوں نے، پولیس نے، گورنمنٹ نے سزا تو دینی ہے، تو اس کا کردار ہے۔ اب اس کی کردار کی وجہ سے باقی جو دنیا کے عالم، مولوی، مفتی ہیں وہ بدنام ہو جاتے ہیں، کجا کہ وہ اللہ کے ولی ہوں، چھپے ہوئے بزرگ ہوں، لیکن وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ایک کالک سے، ایک مولوی کی منہ پر اپنے کالک ملنے سے ساری دنیا کے مولوی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ نہ ہی ایک مولوی کو سزا دینے سے ساری دنیا کے مفتی، مولوی، عالم، فاضل یا اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح کا ماحول یونیورسٹیز، کالجز کے اندر بھی ہے۔ جو پروفیسران، سائنسدان، ڈاکٹر، فلاسفر ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے اندر، دنیا کی اعلیٰ VIP یونیورسٹیوں کے اندر، وہ بھی بچے بچیوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں،
داخلے کے معاملے میں، انٹرویو کے معاملے میں، پاس کرنے کے معاملے میں، تو یہ عمل و کردار انسان کا خود تباہ کرتا اس کو، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ایسی ڈگریاں، تعلیمات کی ڈگریاں، بڑی بڑی ڈگریاں لینے سے، یہ علماؤں کی، سائنسدانوں کی، ڈاکٹروں کی، کہ انسان کے کردار میں بدفعلی ہو اور وہ بد کردار ترین انسان بن جائے، دنیا کا بدفعل بن جائے، اور وہ دنیا کے معاشرے میں اس کی بدفعلی سے کیا نقصان ہوگا آپ بھی جانتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں عوام گمراہ ہو جائے گی، لاکھوں کروڑوں لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ ادارہ بدنام ہو جائے گا، اس ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ادارہ چلتا بھی رہا تو ایسے لوگوں سے لوگ نفرت کریں گے، تو یہ نفرت، نفاق اور فتنہ فساد کی وبا جو ہے دنیا میں پھیل جائے گی۔ اب بات تو یہ ہے کرنے کی کہ اتنا بڑا تعلیم یافتہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے اگر آپ یونیورسٹیز کے بڑے بڑے اسکالر، ڈاکٹر، پروفیسر ہیں، اس کے باوجود آپ کے اندر بدفعلیاں ہیں، قوم و ملک کے لیے، عوام کے لیے، بچوں کے لیے بدفعلیاں کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت ستانی کا کام کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، تو اس سے دنیا اور معاشرے میں بہت بڑی تباہی پھیلے گی، چاہے وہ تباہی چھپی رہے، لیکن وہ چھپی ہوئی حملہ کرتی کرتی وہ ملک کی بنیادوں کو، ملک و قوم اداروں کی بنیادوں سے اکھاڑ کر دے مارے گی دنیا کے اندر، وہ ملک تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہماری اقوام اور ملک کے اندر، اداروں کے اندر ایسے ہی لوگ ہر ادارے میں، ہر سرکاری ادارے میں، غیر سرکاری ادارے میں، پرائیویٹ مدارس میں، مسجدوں میں، مدارس میں، اداروں میں، محکموں میں، بڑے سے بڑے محکمے ہوں، اعلیٰ ہوں، ان کے اندر جو ایسے کریپٹ اور کریپشن والے، بد فعل، بد کردار، بد زبان، رشوت خور لوگ جو بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک و قوم کو تباہ و بربادی کے اندر برباد کر چکے ہیں۔ قوم و ملک کی ترقی و شادمانی، خیر و بقا، فلاح و بقا کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اور یہ لوگ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ شیطان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ازل سے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ کر شیطان نے یہ انسان سے دشمنی مول لی، اور تاکہ رہتی دنیا تک وہ انسان کو بھٹکائے۔ یہ انسان کا ہی اور لوگوں کا، نیک لوگوں کا، ایماندار لوگوں کا ہی کردار ہے، اچھے انسانوں کا، اچھی قوموں کا، اچھے معاشرے کے اچھے لوگوں کا کردار ہے، جو ملک و قوم کی فلاح و بقا اور ترقی شادمانی کے اندر یعنی کہ اعلیٰ کردار ادا کریں اور بہترین کردار ادا کریں، تو وہ لوگ ہی کامیاب اور وہ قومیں کامیاب و کامران ہو سکتی ہیں، اور وہ ملک ترقی اور شادمانی والا بن سکتا ہے۔ تو یہ چیزوں کے لیے ہم نے جو آپ کو موضوع رکھا تھا وہ یہی ہے کہ ترقی و شادمانی کیا ہے، تعلیم اور تعلیمی تربیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، خیر و بقا کیا ہے، انسانیت کی اندر جو زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، انسانی ہمدردی، انسانی تعاون، انسانی مدد کے لیے جو محبت، خلوص اور انصاف، مدد، انصاف اور تعاون کی جو ایک لہر اور ایک جو مقصد ہے ہمارا، اس کو پھیلانا، کرنا، عمل کرنا، یہ قوم و ملک، قوم کی ترقی کے لیے، شادمانی و بقا کے لیے، ہمیشہ جاویداں رہنے کی، رہتی دنیا تک اس کردار کو اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ کی ذات نے بخشا، اور یہ انہی لوگوں کے زمرے میں، حصے میں آتا ہے جو لوگ ملک و قوم اور اپنے ادارے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر بار، بال بچوں، آل اولاد اور تمام ملک و قوم کی سچائی کے ساتھ خدمت کریں، تعاون کریں، مدد کریں، اور ہر جگہ حقیقی معنوں میں کام کریں، تو وہ لوگ کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گے، کبھی ان کو شکست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور حقیقت ہے یہ بات کہ وہاں شیطان جیسے بڑے بڑے مردود دنیا جہاں میں لاکھوں کروڑوں پیدا ہو جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ ان سے ڈریں گے، ان کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی، قدرت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹکلی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام و اکرام ہے اس امت محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، قرآن کو۔ حالانکہ اس چیز کا تعلق کسی قوم، مذہب سے نہیں ہے۔ کیا یہ جو عمل و کردار انسان کر رہا ہے، آپ کسی قوم، ملک، مذہب کے لوگ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کرسچن ہوں، مسلمان ہوں، کوئی ملک کا دین، مذہب آپ رکھتے ہوں، ان تمام مذاہب کے اندر یہ اس کردار کا اہم مرکزی رول اور ایکٹ ہے، بیہیو ہے
کہ یہ چیز جس قوم میں جس مذہب میں بھی ہوگی وہ مذہب وہ قوم تباہ و برباد ہوگا، فتنہ فساد میں لوچ لفنگ میں ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ قوم کبھی بھی گمان کرے کہ وہ ترقی یافتہ قوم ہو سکتی، وہ ملک وہ نیشن وہ مذہب ترقی کر لے گا، وہ لوگ ترقی کر لیں گے، نیور، اس کو کبھی ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جو برائی ہے وہ برائی ہے، جو فتنہ ہے وہ فتنہ ہے، جو فساد ہے وہ فساد ہے، جو لڑائی جھگڑا ہے وہ لڑائی جھگڑا ہی ہے، اس کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ ایک لڑائی اور جنگ و جدل اور فتنہ فساد کی وبا میں امراض میں کوئی شخص جو شامل ہو وہ کبھی صحت یاب اور صحت مند اور فتح و کامرانی حاصل کر لے، یہ ناممکن ہے۔ ہاں وہ لوگ کریں گے جن کے عمل و کردار نیت اور عوامل میں، صحت میں، ان کے علم میں، ان کے عمل و کردار میں، نیت میں فطور نہیں ہے، جھگڑا فساد نہیں ہے، فتنہ فساد نہیں ہے، صاف گو ہیں، صاف عمل ہیں اور سچے ہیں اور برائٹ فیوچر رکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو ان کے چیزوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ تمام صفات کا حامل دنیا کائنات کے اندر ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو ایک مکمل نظریات انسان، تمام ضوابط انسان، تمام قوانین، ریگولیشن اور تعلیمات رشد و ہدایت کے کامل انسان محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں۔ اور آپ کی تعریف میں دنیا جہاں کے بڑے بڑے رائٹرز نے، فلاسفروں نے، دنیا کے لوگوں نے تعریف کی کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کامل انسان دیکھا گیا ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ رسول اللہ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین کی ذات کو دیکھا گیا، جن کے عمل و کردار، نیت اور ان کی یعنی کہ دنیا کی زندگی جو ہے ایک بہت بڑا رہتی دنیا تک نمونہ حیات، انمول اور خزانہ خدا کا، اور وہ ایک عجیب اور غریب انکریڈیبل شخصیت ہیں، امیزنگ شخصیت ہیں دنیا کے محمد مصطفیٰ رسول اللہ احمد مجتبیٰ، اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے اہل خانہ، اہل بیت اور اصحاب رسول اور آپ کے جو خادمین ہیں، غلامان ہیں محمد، جو علی اللہ ہیں دنیا میں، وہ ایک دنیا کی بہترین زندگی کے متحمل اور حامل کامل انسان دنیا میں کہلائے گئے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ دنیا کی آزمائش ہے، لوگوں کی آزمائش ہے، ہر انسان کی آزمائش ہے، ہر عورتوں مردوں کی آزمائش ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو ان تمام شیطانی عملوں سے، شیطانی مردود لعین کے حملوں سے اور شیطان سے بچاتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ وائز زندگی اور خوش اخلاق، محبت اور انسانی ہمدردی کے معاون، مددگار، انصاف کرنے والے لوگ بن کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ روزگار حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و شادمانی، دولت اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، ان کو جنتوں کا میں نے مالک بنایا، ان کو جنتیں عطا کر دیں، ان کے قدموں میں جنتیں پھینک دیں، دنیا جہاں کے خزانے اور دولتیں اور جنتوں کے باغات اور ان کے پھل فروٹ، تمام چیزوں کا ان کو مالک بنا دیا، ان کے قدموں میں پھینک دیں، جتنا مرضی دنیا جہاں کے وہ جنتوں کے مالک بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہر ایک کے اختیار سے باہر ہیں، جب تک کہ ہم خود عمل نہ کریں اور اپنے آپ کو انوالو نہ کریں اس نیکیوں میں، فلاح میں، بقا میں، رشد و ہدایت کو حاصل کرنے میں، عمل کرنے میں، اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں، قائم کرنے میں، ان چیزوں کو ہم دائماً نہ کریں گے تو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں دنیا جہاں کے اندر جو کہ ہم لوگوں کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا، اور ہم لوگ دیکھتے بوجھتے بھی ان چیزوں کو عمل نہیں کرتے۔ اس کی مثال نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دی کہ دیکھو سمندر کے اندر ایک جہاز، پانی والا جہاز سفر کر رہا ہے، اس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو اس جہاز کے نچلے درجے میں ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی سوراخ ہو گیا ہے یا وہ جہاز خراب ہو گیا ہے، وہ پھٹ گیا جہاز کا کوئی حصہ، اس میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ لازمی بات ہے، پانی، سمندر کا پانی جہاز کے لیے بہت بڑا ہے، تو وہ پانی اس
جہاز کو پھاڑ دے گا اور اندر داخل ہو کر اس جہاز کو اور اس کے جہاز کے جو مسافر ہیں سب کو تباہ و برباد کر دے گا، سمندر میں غرق کر دے گا۔ اب وہ شخص دیکھ رہا ہے نچلے درجے میں، اگر اس شخص کے اندر ہمت طاقت ہے بتانے کی تو وہ دیکھ رہا ہے یا خود اٹھ کر ٹھیک کرنے لگ جائے اور لوگوں کو بھی بتایا آؤ جی جہاز کو ٹھیک کریں وگرنہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ یہ چیز کو نہیں اپنائے گا، سستی کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، نہیں بتائے گا اس برائی سے، اس فتنہ فساد سے، اس یعنی آنے والے دور سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ لوگ سب برباد ہو جائیں گے۔ اگر وہ چپ رہے گا تو وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا اس میں اور وہ لوگ بھی برباد ہو جائیں گے۔ لازمی بات ہے وہ چپ رہ نہیں سکتا، تو وہ جب بتائے گا تو اس کا بھلا یہ ہوگا کہ وہ خود بھی بچ جائے گا اور اس نے ساتھ اپنے ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو بچا لیا اس جہاز میں سفر کرنے سے۔ تو یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر ہم معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، اپنے معاشرے میں، گھر بار میں، بال بچوں میں اچھی ہدایات، نفع بخش ہدایات، صحیح تعلیمات، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کریں پہلے، اور اس حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں وہ تمام اچھی باتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہر بات اچھی ہے، لیکن ہم تمام باتوں کو پہنچ نہیں سکتے، جہاں تک جس حد تک ہم کو معلوم ہے تو ان باتوں کو پھیلائیں، سمجھائیں، اس برائیوں کو معاشرے سے نکالیں، گھروں سے، بال بچوں سے، آل اولاد سے، گھر والوں سے، اپنے معاشرے میں، ارد گرد کے علاقوں میں، شہروں میں، ملک سے ایسی برائیوں کو جب ہم نکالیں گے، باہر کریں گے تو وہ پورا معاشرہ سلجھ جائے گا، سمجھ جائے گا، ترقی اور شادمانی، خیر و بقا کی زندگی گزارے گا، فتنہ فساد، جھگڑوں سے، شیطانوں سے، مردودوں سے، ملکوں سے، غیر ملکوں کے حملوں سے بچے گا، پناہ میں آئے گا۔ تو یہ چیزیں برباد کرنے کے لیے شیطان نے انسان کے ساتھ جو دشمنی کی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہر میدان میں، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے تاکہ انسان ہر جگہ سے کمزور ہو جائے، ہر ملک و قوم تباہ و برباد ہو جائے، کمزور ہو جائے، جو نیک لوگ ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو نیکوکاروں کو بچانا اور سنبھلنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو بچاتا ہوں، سنبھلتا ہوں، سنبھالتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے نیک بندے، عورتوں، مردوں کی، بچوں کی، کوئی بھی جو ہوں ان کو وہ پناہ دیتا ہے، رحمت بخشتا ہے، فضل دیتا ہے، روزی رزق دیتا ہے، کم دے بوتا دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے دینی ہماری ایک تبلیغ، اسلامی تبلیغ، ایز اے القرآن الکریم فرقان الحمید کا بیان کے حساب سے ایک افہام و تفہیم سمجھنے کی باتیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسوہ حسنہ اور حدیث قدسی کی تعلیمات، ہدایات کو سمجھنے کا طریقہ اور سمجھانے کا طریقہ اور اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی باتیں، جن کو ہم دینی باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دین اس چیز میں شامل ہو گیا۔ اب اگر ہم دین کو دینی باتیں سمجھ کر نہ اپنائیں گے، نہ کریں گے تو خود برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی لوگ جو معاشرے میں بری نگاہ سے، شیطانوں سے تباہ و برباد ہو گئے، یا ان کی سوچوں میں، گمان میں، وہم میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں کہ شیطان یہ کام کریں، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، معاشرے میں شیطانی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، قابل بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، صدر بھی ہوتے ہیں، ہر محکمے کے سربراہ بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہوں، ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی حصے کے اندر کوئی لوگ، ایسے لوگ معتبر ہوں، اعلیٰ و ادنا ہوں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے بوجھتے جب وہ نہیں کنٹرول کرتے تو وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، تباہ و معاشرہ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگ، قوم، ملک، وہ ادارہ، وہ محکمے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ ملک و قوم کو نفع بخش، دولت، شادمانی، ترقی، شادمانی کی منزلیں نہیں عطا کرتا، درجات عطا نہیں کرتا۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، آپ کو بھی معلوم ہے، سمجھ آ گئی ہوگی کیا کہہ رہا ہوں، کیا نہیں کہہ رہا، اور کیا آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اس بات کا تعلق آپ کی زندگی اور ہم سب کی زندگی، ملک و قوم کی ترقی، شادمانی، خیر و بقا اور ترقی اور شادمانی سے ہے، ملک و قوم، عوام سے، آپ سے، ہم کو، سب کو ایک دوسرے سے انسانی ہمدردی، محبت، بھائی چارگی، اخوت پرستی،
اسلامی خود پرستی ہو، غیر اسلامی خود پرستی ہو، قومی خود پرستی ہو، استحکام، یکجہتی اور یہ عوامل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، وگرنہ تو آپ بہت کمزور قومیں، بہت کمزور ملک کے مالک اور بہت کمزور عوام کے مالک، بہت کمزور عمل و کردار کے مالک، بہت کمزور ایمان کے مالک ہیں لوگ۔ ایسی چیزوں سے بچیں، اور خدا را اللہ تعالی ہم سب کو رحمت اور لاکھوں کروڑوں فضل و کرم، ہدایات اور صحت عطا فرمائے، اور پناہ میں رکھے ہر جھوٹ فراڈ فتنہ فساد سے، شرک سے، ہر منافقت سے، ہر کفر جدل سے، ہر جنگ و جدل سے، تمام فتنہ گری سے، تمام جھوٹ فراڈ سے، اور تمام غلط ہدایات اور تعلیمات سے۔ تو تب ہی ہمارا معاشرہ اس کامیابی کی طرف اللہ تعالی ہم پر رحمت کرم کر کے گامزن کرائے گا، اور ہم کریں گے تو کرے گا، وگرنہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا ہر معاشرہ، ہر چیز، ہر ٹائم، ہر وقت، ہر چیزیں اور جو چیزیں ہیں۔ تو اب یہ بات ہے کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے شیطان کا یعنی دشمن بنایا، اور شیطان کو انسان کا دشمن بنایا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اس میں کیا بینیفٹ ہے، کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب لوگوں کے اندر معیار زندگی جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس اسٹینڈرڈ کے اندر یہ ایک بہت بڑا وی آئی پی اور گریٹ انکریڈیبل امیزنگ اسٹینڈرڈ ہے انسان کا، عورتوں مردوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، قوموں کا، لوگوں کا، اداروں کا، محکموں کا۔ جو قوم اپنے اسٹینڈرڈ کو، اپنی تعلیمات کو، بیہیو کو گڈ بیہیو بناتی ہے، گڈ اخلاق و اخلاص، خلوص، محبت، انسانی ہمدردی کی یہ تمام چیزوں سے آراستہ کر کے پیش کرتی ہے، تو یہ اسٹینڈرڈ کو آپ اپنائیں، اسٹینڈرڈ کو بڑھائیں، اپنائیں، بنائیں، تب ہی معاشرہ سدھرے گا اور یہ قومیں اور یہ ملک آباد ہوگا۔ وگرنہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے مذہبی جماعتیں ہیں، سب بیکار ہیں، کوئی ان کا فائدہ نہیں، جب تک کہ ان کے اندر یہ تمام چیزیں اور یہ رشد و ہدایت اور یہ طریقہ کار، حب الوطنی، قومی خود پرستی، بھائی چارگی، یکجہتی، قوم پرستی اور ملک پرستی اور ملک و قوم سے وفاداری نہیں آئے گی، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنائیں، کریں، اپنی زندگی کو اچھا، بہترین، با کردار، با عمل بنائیں۔ یہ ہمارے لیڈران نے، بزرگان دین نے اور دنیا جہاں کے بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، انبیاء نے، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، اہل بیت نے، صحاب نے، صحاب رسول نے، یہ جو تعلیمات دنیا میں چھوڑی ہیں، یہ بہت بڑا دنیا جہاں کا کارنامہ اور اسوہ حسنہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو بروئے کار سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کریں اور سمجھیں۔ آپ جتنا بھی سوچیں، جتنا بھی سوچ لیں، سمجھ لیں یا اس بات پر غور کریں کہ ہم جی دیندار نہیں ہیں، جی ہم مولوی یا ملائیت کے قائل نہیں ہیں، دین دنیا کی تعلیمات کے ہم قائل نہیں ہیں، یا دین سے ہم بہراور ہو کے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ بہت ہی زیادہ زیادتی، ناجائز حرکات اور ظلم کر رہے ہیں۔ کس کے اوپر؟ اپنے آپ پر، اپنی قوم پر، اپنے ملک پر، اپنے علاقے پر، اپنے خاندان پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اندازہ لگانے کے لیے آپ کے اندر ایمان اور محبت، خود پرستی، بھائی چارگی، انسانی ہمدردی، عدل و انصاف طاقتور طریقے سے آپ اس ایمان کے ساتھ اس کے اوپر قائم دائم ہے تو تب آ سکتا ہے، وگرنہ نہیں آ سکتا۔ اور اس ظلم و تشدد میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ دیکھو جی انسان تو خود ظالم ہے، میں ظالم نہیں ہوں، چور تو خود ہے، میں چور نہیں ہوں، ڈاکو تو ڈاکو ہے، میں ڈاکو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ڈاکو ہے، تو چور ہے، تو ظالم ہے، تو کافر ہے، مردود ہے، شیطان ہے، ملعون ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یہ تمام برائیاں، اور تو ناشکر گزار بندوں میں سے اللہ کا ناشکر گزار، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا بندہ ہے۔ اب تمام صفات کو ہم اٹھا کے باری باری دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی خطرناک چیزیں ہیں
جو بیماریوں سے زیادہ ہیں. بیماریاں تو کچھ بھی نہیں ہیں. بیمار نزلہ زکام کھانسی پیٹ درد ہو جائے, قبض ہو جائے جی, بیٹھ جائے گا, بخار ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, درد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, تھوڑا سا کمزور ہو گیا تو وہ طاقتور وٹامن کی چیزیں دوائی کھائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو چیزیں ہیں, شرک کرنا, کفر کرنا, ظلم کرنا, ظالم بننا, چوری کرنا, ڈاکہ مارنا, جھوٹ بولنا, منافقت پھیلانا, منافق ہونا, فتنہ فساد پھیلانا, فتنہ فساد کرنا, ٹھیک ہے جی, جھوٹ بولنا, جھوٹ عمل و کردار پیش کرنا دنیا کے آگے, خود جھوٹے اور واقعی جھوٹے اور عمل و کردار کے مالک ہونا, یہ ایسی برائیوں والی چیزیں ہیں جو انسانیت کو انسانیت کے حق سے دور لے جاتی ہیں. انسانیت کے حقدار قوم ہونے سے, ایک بنی نوع انسان کی قوم ہونے کی ناطے سے آپ اس زمرے سے باہر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو بار بار سمجھا رہا ہے. اب یہ چیزیں کس نے نہیں سمجھائیں, کس مذہب میں نہیں لکھی ہوئی ہیں؟ آپ نے یہ کبھی غور کیا ہے؟ یہ کبھی سوچا؟ ہندوؤں کے مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں جی ہندوؤں کا مذہب ہے, 1,00,000 کتابوں, ان کی جو مقدس کتابیں 1,00,000 کتابیں ہیں, ان کے کروڑوں رب ہیں, خدا ہیں, بھگوان ہیں. ہندوؤں کی کسی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لو کہ کیا وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تو جھوٹ بولے کر, جھوٹ بولنے والی زندگی اپنا, مکر و فریب کی زندگی اپنا. ہندوؤں کی کتاب میں, مقدس کتابوں میں یہ آپ اٹھا کر دیکھیں, کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ تو برائی معاشرے میں انسان کا دشمن بن جا, انسانیت ہمدردی کے علاوہ برے کام, ظلم کر دنیا پر, قوم پر, لوگوں پر, ہاں جی, فتنہ فساد پھیلا, چوری کر, ڈاکہ مار, جھگڑا کر اور شیطانی عمل کر, یہ چیزوں کا کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ کیا یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ چیز کہ تو دنیا میں جھوٹ فراڈ, فتنہ فساد پھیلا, قتل و غارت کر, مار دھاڑ, چوری کر, ڈاکہ مار اور فتنہ فساد پھیلا اور کفر و شرک کر, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کیا عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا, مقدس کتابوں میں, کہ تو چوری کر, ڈاکہ مار, چور بن جا, جھوٹا بن جا, مکر و فریب, شرک اور غلاظت والی گناہوں کی زندگی کو اپنا لے. کیا عیسائیوں کی مقدس کتاب میں, بائبل میں یا کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا؟ کیا تورات, زبور, انجیل, مقدس کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح کیا سکھوں کی گرنتھ میں لکھا ہوا ہے؟ کیا اس کے گرو نے, سکھوں کے گرو نے, جو گرو ہے بابا نانک, کیا اس نے دنیا کو یہ اپنی زندگی میں تعلیمات دی کہ تو چور بن جا, ڈاکو بن جا, ظالم بن جا, ہر ایک کو مار, ڈاکہ مار, جانوروں کو لوٹ, ان کی دولت لوٹ, ان کی عورتوں کی بے حرمتی کر, بے عزتی کر, لوگوں کی فلاں دوسرے مذہب کے لوگوں کی بے عزتی کر, اور شرک کر, کفر کر, وغیرہ وغیرہ, جنگ و جدل کر اور فتنہ فساد پھیلا اور حرام خوری کے تمام بد فعل کر. کیا یہ سکھوں کی کتاب میں بابا گرو نانک نے یا گرو نانک نے یہی تعلیم دی؟ اسی طرح مسلمانوں میں القرآن کریم, الفرقان الحمید, جس کو پوری دنیا جہاں کے انبیاء اور تمام کتابوں کی ماں باپ کہا جاتا ہے, مقدس کتاب, اس کے اندر تمام دنیا جہاں کے علوم اللہ تعالیٰ نے مخفی لاکھوں پردوں کے اندر محفوظ فرما کر اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا, اور ایک نسخہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہم کو دیا. کیا قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو شرک کر, ہاں جی, تو اللہ کا شریک بنا, نبیوں کا شریک بنا, اس کی کتابوں کا شریک بنا, اپنی زندگی کے اندر اپنا شریک بنا, اور ڈرامے باز, فنکار, بیہودہ, بد فعل بن جا, بد کردار بن جا, ہاں جی, اور اخروی آخری زندگی کا تو انکار کر دے, اور چوری کر, ڈاکہ مار, جھوٹ بول, فراڈ کر, جھوٹ اور فراڈ کی زندگی اپنا, دنیا میں ترقی و شادمانی حاصل کر. کیا یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے؟ جتنی دنیا کی برائیاں ہیں, بد فعل ہیں, کردار ہیں, سوچ سمجھ گمان ہیں, کیا یہ قرآن جیسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اب آپ دنیا کی ہر کتاب کو اٹھا کر دیکھ چکے ہیں. اب میں نے بائبل کا مکمل حافظ اور فلاسفر اور ڈاکٹر ہوں, الحمدللہ رب العالمین, آپ کو لاکھوں بار اپنے سینکڑوں میسیج میں بتایا. بائبل مقدس کتاب جو ہے یہ کم سے کم بھی 8-10 زبانوں میں دنیا کے اندر موجود ہے, بائبل مقدس, اور
کچھ کتابیں جو پرانی بائبل مقدس ہے، یعنی کہ جو اسٹارٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی، وہ مقدس صحیفے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں دنیا میں. وہ پرانی قوموں کے پاس، پرانے لوگوں کے پاس وہ صحیفے، وہ چیزیں موجود ہیں. میں نے ان سب کا مطالعہ کیا الحمدللہ، اور اس کا ڈاکٹر فلاسفر بن گیا. اسی طرح یہودیوں کی تمام کتابیں اور تعلیمات جو نئی اور پرانی ہیں، ان تمام کا میں حافظ اور پروفیسر ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہودیوں کی کتاب کا، یہودیوں عیسائیوں کی. پھر اسی طرح ہندوؤں کی جو کئی مشہور کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں ہندو مذہب کی، ان کا میں عالم حافظ، مفتی اور فاضل ہوں، ڈاکٹر ہوں، فلاسفر ہوں. سکھوں کی یہ جو گرنتھ ہے، بابا گرو نانک نے لکھی کتاب گرنتھ، سکھوں کی تو ایک ہی کتاب ہے نا جی، سکھوں نے کوئی اور کتابیں نہیں بنائی، لیکن تشریحات اور تفسیرات کے اندر بڑے بڑے سکھ فلاسفروں نے، ڈاکٹروں نے بابا گرو نانک کی سیرت و کردار اور گرنتھ کی تعریف میں کئی کتابیں لکھ دی ہیں. میں ان تمام کتابوں کا حافظ، فلاسفر، ڈاکٹر اور صاحب عالم فاضل ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور قرآن پاک جیسی کتاب کا میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں، بچپن سے ہی حافظ ہوں. پورا کلام پاک 30 سپارے اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی لاکھوں احادیث کا محافظ بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، مفسر بھی ہوں، مترجم بھی ہوں. اس کو 10، 15، 20 زبانوں میں قرآن پاک کا میں مترجم ہوں، سمجھنے والا فلاسفر، ڈاکٹر ہوں الحمدللہ رب العالمین. ھذا فضل اللہ رب العالمین وما توفیقنا الا من الرب ذو العرش العظیم رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اب اس سے اتنا بڑا جو دعویٰ کیا ہے، یہ معمولی دعویٰ تو نہیں آپ کو کیا میں نے، یہ انکریڈیبل امیزنگ چیلنج ہے پوری ورلڈ میں، دنیا میں. یہ میرا ہی چیلنج نہیں ہے، یہ ان برائیوں کا، ان معاشرے کی گنتی کی جو برائیاں اور بد پھیلیاں اور بد کرداریاں وہ خطرناک عوامل ہیں، ان تمام کا ذکر ان تمام مقدس کتابوں میں، دنیا کی کسی مقدس کتاب میں، انسانیت ہو، نبیوں کی ہو، نبی پاک محمد مصطفیٰ کی کتاب ہو، آخری نبی کی کتاب ہو، کسی بھی مذاہب، غیر مذاہب کی کتابوں میں یہ تعلیمات کا ذکر نہیں ہے ہی نہیں، ذکر اول سے ہی نہیں ہے، نتھنگ، نیور. اور نہ ہی کوئی دین، مذہب، قوم، ملک ان چیزوں کو مانتی ہے. کس کو؟ شرک کو، کفر کو، جنگ و جدل کو، فتنہ فساد کو، جھوٹ فریب مکر کو، نفاق کو، ٹھیک ہے نا جی، لوچ لفنگ، قتل و غارت کو، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، زنا کرنا، بدفعلی کرنا، عورتوں سے، مردوں سے زبردستی کرنا، چوری کرنا، حرام کھانا، حرام خوری کرنا، حرام پیسہ کمانا، یہ تمام رشوت خوری، رشوت دینا لینا، یہ دنیا کے جب کسی مذہب میں شامل ہی نہیں ہے، نہ وہ کوئی مذہب اس کو مانتا ہے، تو پھر دنیا میں یہ کیسے عام ہو گئی؟ یہ تو کھلا چیلنج ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں، اوپر نیچے چار طرف جو انسان کی شیطانی طاقتیں ہیں، وہ بڑا حاوی ہے. کون؟ شیطان حاوی ہے. اب ہندوؤں میں جس بد پھیلی کرنے والے قوم لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی ٹیررسٹ ٹائپ دہشت گرد لوگ جو ہیں ہندوؤں کے اندر، وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں سکھوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مسلمانوں میں، تو وہ دہشت گرد، خطرناک، جاہل ترین قوم، غدار قوم، وہ اپنے معاشرے میں، علاقے میں لوگوں کو اس مذہب کو بدنام کر دیتے ہیں، ان مذہب پرستوں کو بدنام کر دیتے ہیں، اس رستے کو، اس اللہ کے مقدس رستے کو بدنام کر دیتے ہیں. وہ سکھوں کے رستے کو بدنام کر دیں گے، وہ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کے رستوں کو بدنام کر دیں گے. اسی طرح مسلمانوں کے رستوں کو بدنام کر دیں گے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی برائی ہے، جس کو ہم کبھی بھولتے نہیں، کبھی اس کو جھاڑتے نہیں، کبھی اس سے پیچھا نہیں چھڑاتے، اس سے بچتے نہیں ہیں، اس سے پناہ نہیں حاصل کرتے، جس کو دنیا کا کوئی مذہب بھی تسلیم نہیں کرتا، ماں سوائے الا ماشاء اللہ، بس وہ شیطان مردود ابلیس ہی ہے دنیا کا، کہ وہ جو دنیا کی ہر برائی کو تسلیم کرتا ہے اور ہر اچھائی کو بھی تسلیم کرتا ہے، یہ بھی اس میں صفت ہے. شیطان ابلیس مردود جو ہے، وہ دنیا کی ہر برائی کا
پیدا کرنے والا، اس کو بڑھانے والا، کرنے والا، پھیلانے والا اس کا گرو اور اس کا مائی باپ ہے، برے فعلوں کا مائی باپ ہے، اور تمام نیکیوں کا بھی مائی باپ ہے. یہ آپ حیران ہوں گے. انکریڈیبل امیزنگ تھنگ اور سوال ہے میرا آپ کے لیے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ شیطان کیسے نیک عمل کا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر میں اس چیز کو یہیں چھوڑ دوں، ساری عمر آپ لگے رہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے فلاسفر ہیں دین مذہب کے، دنیا کے جتنے سیاستدان، بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں لوگ ہیں، تباہ و برباد ہو جائیں گے، میری اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، سمجھا دوں گا. کیوں؟ ایسا نہ ہو وہ بغیرت شیطان مردود ملعون اپنی فوج اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، نہ بتاؤں کہ میں بہت بڑا فلاسفر ہوں دنیا جہاں کا، مسٹر یونیورسل، چیلنجیبل چیلنجر ہوں، مسٹر یونیورسل ہوں پوری دنیا کا. کوئی نہیں جواب دے سکتا. نہ یہ میری بڑائی نہیں ہے، نہ میرے علم کی، نہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق فضل و کرم کی کوئی بڑائی ہے. حقیقت ہے. کیونکہ میری مثال بھی پھر ایسی بن جائے گی جیسے اس کشتی والے کی مثال جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب الولاغ نے آپ نے فرمائی. وہ کشتی والا دیکھ رہا ہے، سوراخ ہو گیا، سمندر کے اندر ایک جہاز جا رہا ہے. اب وہ بھاگے گا نہیں، لوگوں کو بلائے گا نہیں، بتائے گا نہیں، اس کو سوراخ کو بند نہیں کرے گا، وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور جہاز بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اللہ کے بندوں، لوگوں، اے انسانوں، تمام بنی نو انسانوں، اے بنی آدم کے تمام انسانوں، پوری دنیا کی انسانیت، ہیومن رائٹس، ہیومن حقوق، انسانی حقوق کے مالک اور سمجھنے والوں، اس بات کو سمجھو، غور کرو کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو، کہ شیطان نیکیاں بھی کرتا ہے. شیطان نیکیوں کا بھی وارث ہے، مالک ہے، مائی باپ ہے، اور اپنے شیطانیت، مردودیت، لعنتی کاموں کا بھی مالک ہے، مائی باپ ہے. اور اس کے اندر وہ ملوث کرتا ہے انسان کو تاکہ فتنہ گر ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کیسے، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہوا، کیوں آتا ہے شیطان، کیسے آتا ہے، کیوں برباد کرتا ہے، یہ وہ رستے اپنے کھولتا ہے. کس سے؟ نیکیوں سے. کیسے نیکیوں سے؟ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹا سا سوال دیا کہ وہ جی لاہور میں بہت بڑا مدرسہ، جامع مسجد یا مدرسے کا عالم فاضل مفتی پکڑا گیا، بچیوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. یہ تو ابھی قریبی کا اسی سال کا واقعہ. کراچی میں پکڑا گیا جی، سندھ میں پکڑے گئے جی مدرسوں عالموں کے اور درباروں کے اوپر بھنگی، چرسی، افیمی جو بیٹھے رہتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، وہ پکڑے گئے جی. وہ تو ہے ہی بد کردار لوگ جو بھنگی، چرسی، افیمی، ہیروئن، کوکین اور ان چیزوں کے جو نشئی ہیں، وہ تو بد فعلی کر کر کے ختم ہو گئے ہیں. وہ تو شیطانوں کے بچے کھچے بقیہ اولاد میں سے ہیں وہ لوگ جو درباروں پر، مسجدوں میں یا آستانوں کے اوپر نشے کرتے ہیں، بھنگ کر پیتے ہیں، منشیات فروشی کرتے ہیں، منشیات کو عام کرتے ہیں. اب یہ معاشرہ پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کون سا؟ منشیات کا. اب اس کو ہم لوگوں نے شیطانی نہیں، یہ قومی ورثہ، کلچر، ٹریڈیشن بن گیا. کیا درباروں کے اوپر جناب علی منشیات عام بک رہی ہے، حتیٰ کہ پولیس فوج بھی معذور ہو گئی، وہ بھی بھوکے ننگوں کی طرح ان منشیات فروشوں سے، ان نشہ کرنے والوں سے مانگتے نشے. وہ بھی خود برباد ہو گئے، قومیں برباد ہو گئیں، بڑے بڑے فلاسفر برباد ہو گئے نشے کر کر کے. وہ پتہ نہیں اس نشے سے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ان فلاسفروں کو، ان ڈاکٹروں کو، منشیات فروشوں کی محفل جمانے والوں کو اس چیز کا علم ہوگا وہ کیا کرتے ہیں. وہ دنیا داری میں کیا دنیا داری دیکھ رہے ہیں، یا دنیا داری کو کیا دنیا داری دکھا رہے ہیں، کیا فیوچر بنا رہے ہیں قوم، ملک، عوام کا، اپنا، معاشرے کا، گھر والوں کا، بال بچوں کا. دیکھیں، شیطان کے ہزاروں لاکھوں روپ ہیں، رنگ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ جیسے کہتے ہیں نا جی، ہندوؤں کے اندر ایک مثل مشہور ہے، 7 جنم انسان نے دنیا میں پیدا ہونا ہے. اب دیکھو، میں آپ کو ایک ہندوؤں کی بات سے یہ بات اپنی سمجھاتا ہوں. ہندو قوم کی مقدس کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ انسان نے 7 جنم زندہ رہنا ہے۔ 7 جنم کا مطلب 7 زمانے کی زندگی دیکھنی ہے اس نے۔ ایک زمانے میں آیا، پھر دوسرے زمانے میں آیا، پھر تیسرے زمانے میں آیا، 7 زمانوں میں اس نے پیدا ہونا اسی انسان نے، چاہے وہ روپ اور ہو، رنگ اور ہو، نام کوئی اور ہو، لیکن اسی روپ کے اندر 7 جنم اس نے لینے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ 7 جنم اس نے لینے ہیں۔ اسی طرح سانپ جو ہے نا جی، ہندوؤں کا عقیدہ ہے سانپ جو ہے، یہ جو مخلوق خدا ہے زمین پر، سانپ یہ 100 سال کم از کم اس کی زندگی ہوتی ہے۔ جو صحیح سانپ جنگل میں پل رہا ہے نا جی، 100 سال کے بعد اپنی چمڑی جسم کی جو ہے نا اس کی، وہ گل جاتی ہے، اس کو اتار کر پھینک دیتا ہے، نیا روپ دھار لیتا ہے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 100 سال یا 1000 سال کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ من گڑت بات نہیں ہے، یہ اس دیش ہندوستان کی پرانی مقدس کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ہسٹوریکل بکس جو ہیں، تعلیمی بک، کہ وہ سانپ جو ہے نا دنیا کا کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے۔ کیا ثابت ہوا کہ سانپ جو ہے اگر وہ چاہے انسان بننا تو وہ انسان بن جاتا ہے، اگر وہ چاہے کوئی جانور، مگرمچھ، مچھلی، کوئی چڑیا، کوئی کبوتر، کوئی باز، کوئی دنیا کی کسی مخلوق کا روپ دھارنا چاہے تو وہ انسان روپ دھار لیتا ہے۔ کون؟ وہ جو سانپ سینکڑوں سال سے زندہ ہے نا جی، وہ اپنی عمر کے ایک حد اس کی ایسی ہے کہ اس میں وہ نیا جنم جو لیتا ہے، یعنی وہ اسی روپ کو دوسرے روپ میں لے آتا ہے۔ اب یہ ہندوؤں کی کتاب ہے، تو ہمیں کیا اس سے تعلیم اور سبق ملا کہ سانپ کون ہے؟ اب آپ کو بھی معلوم ہے سانپ کیا ہے۔ اب سانپ کو تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ یہ مخلوق خدا، رب کی مخلوق نہیں ہے، رب کی مخلوق ہی ہے، لیکن اس کو یہ طاقت اللہ نے بخشی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا شیطان کو بخشی، کیا کہ وہ ہر وقت اپنے اندر لاکھوں ہزاروں روپ کا ایک دنیا جہاں کا بہت بڑا کاریگر اور اللہ کی بہت بڑی مخلوق، اللہ کی کاریگری ہے کہ شیطان میں یہ طاقت موجود ہے، وہ دنیا کا کوئی روپ بھی دھار سکتا ہے۔ اب آپ اس کو نہیں پہچان سکتے، نہ پڑھ سکتے، نہ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں جو ہندوؤں کی بتائیں وہ اس لیے بتائیں کہ ہندو کہتے ہیں 7 جنم زندہ رہنا، یعنی 7 زمانے دنیا کے ابھی اور آئیں گے، اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن جو پرانے کم ان پڑھ لوگ ہیں ہندوؤں کے، وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر 7 بار اس نے پیدا ہونا ہے، یعنی دنیا یہ جو چل رہے زمانہ چل رہا ہے اس کے اندر اس نے 7 جنم لینے۔ لیکن حقیقت اس کا فلسفہ یہ ہے 7 جنم نہیں، اس نے 7 بار دنیا کے زمانوں میں آنا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے جو ہندوؤں کی کتاب سمجھا رہی ہے، پرانی کتابیں جو سمجھا رہی ہیں۔ یہ لوگ جو آج کل کے ہندو ہیں یا 100 200 سال 500 سال پرانے یا 1000 سال پرانے، یہ ہندو کہتے ہیں کہ 7 بار جنم لینا اسی انسان نے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو کوئی ایسا یعنی کہ برا یا برائی والا فعل نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر یہ ایمان ہم رکھیں کہ وہ قادر قدرت ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ شیطان بھی قادر ہے کس پر؟ ہر روپ میں اپنے آپ کو بنانے میں، پیش ہونے میں، دنیا میں گھسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، شیطان ہر چیز میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسے قادر ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا، سن ہی لیا، سمجھ لی بات میری۔ اب وہ نیکیاں کیسے کرتا ہے؟ شیطانی روپ کا مالک، خالق، شیطان ابلیس نیکیوں میں کیسے گھستا ہے؟ اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے، آپ نے پورا اگر میرا دوبارہ میسج سنیں ترتیب سے، سمجھ سے، غور فکر سے، تو آپ سمجھ آئیں گی آپ کو کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ شیطان ہر جگہ موجود، یہ نہ آپ سمجھیں
کہ خانہ کعبہ مقدس جگہ پوری دنیا جہاں کے ایک اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، عبادت گاہ ہے، تو وہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا. یہ تصور بھی نہ کرنا، نہ سوچنا کبھی بات کہ وہاں خانہ کعبہ میں شیطان نہیں. بیت المقدس جو مقدس حضرت مقام ہے، جائے مقام پیدائش کا مقام ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، جیسس کرسٹ عیسیٰ علیہ السلام کا، اس مقدس مقام جو آل داؤد اور ابراہیم نے جو تعمیر کیا، اس مقدس گھر جو قبلہ اول ہے دنیا جہاں میں، وہاں شیطان نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان وہاں بھی موجود ہے. اب آ گیا بات مدینہ منورہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہم کہیں جی مدینہ میں نہیں آ سکتا شیطان، کعبے میں آ سکتا ہے، بیت المقدس میں آ سکتا ہے، گردوارے میں آ سکتا ہے، اپنا مندر میں آ سکتا ہے، مسجدوں میں آ سکتا ہے، جی کلیسا میں آ سکتا ہے، عیسائیوں کے کلیسوں میں آ سکتا ہے، مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا. کون کہے گا؟ عاشق رسول، محبان رسول، یہ سارے جو اللہ کے نبی اور نبی محمد مصطفیٰ کو قربان ہونے والی قوم ہے، اہل سنت والجماعت سنی، یا عاشقان رسول، یا مسلمان، یا مومن، یا مومنات، اب یہی دعویٰ کریں گے. یہ آپ کیسی بات شہنشاہ اعجاز احمد صاحب، شہنشاہ عالم، آپ کیا بتا رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی شیطان ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر چیز میں قادر نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے. پر کے اوپر قادر ہونا کسی بھی چیز پر، یہ قدرت ہے بہت بڑی الہیہ، رب العالمین کی قدرت ہے، کامل ہے وہ. اور میں ہونا اور چیز ہے، میں ہونا اور چیز ہے. میں سے مراد کسی چیز میں قادر ہونا. جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں تورات، زبور، انجیل، گرنتھ، ہندوؤں کی کتابیں اور القرآن الکریم اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قدسی کی مکمل مقدس کتابیں جو ہیں ان کا حافظ ہوں، ٹھیک ہے جی، ان کا مترجم ہوں، مفسر ہوں، عالم ہوں، ڈاکٹر ہوں، فلاسفر ہوں، سائنسدان بھی ہوں، الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے علم میں، اپنے پڑھنے پڑھائی کے علم میں، سمجھنے کے علم میں الحمدللہ رب العالمین میں قادر ہوں. کیوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے مجھے اس پر معمور کر کے مجھے سمجھایا، تعلیم دی، فضل کیا مجھ پر، اور مجھ میں قادریت کس چیز کی ڈالی؟ یہ جو چیزیں وہ علم، علوم، فن، دنیا، انسان، یہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا. اب اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے. جس نے 1,24,000 پیغمبر بنائے ان کو بھی تو تعلیم دی، ان کو بھی تو، ان کے جو لاکھوں کروڑوں اصحاب تھے، اہل بیت تھے، ان کے زمانے میں جو لاکھوں کروڑوں اولیاء ہے، ان کو بھی تو اللہ نے علم فرمایا. ٹھیک ہے نا جی. تو مجھ جیسے حقیر فقیر اللہ کے یعنی کہ ماننے والے، اللہ نبی رسولوں کے ایمان لانے والے، ساری دنیا کائنات کے رب کو پر ایمان لانے، کیا مجھ کو نہیں بخش سکتا؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کمزور سمجھتے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے آپ کو کہ شیطان کیسے نیکیوں میں آتا ہے؟ جب خانہ کعبہ میں گھس گیا، حاجیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر شیطان اگر گھس سکتا ہے تو وہاں پر اور بیت المقدس میں گھس سکتا ہے. اگر مسجد نبی محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین کی مسجد میں گھس سکتا ہے، عبادتگاہ میں گھس سکتا ہے، تو وہ دنیا کے کون سے کونے اور نکر میں، علاقے میں، لوگوں میں نہیں جا سکتا. یہ ہمارا مقصود ہے، نظریہ ہے، منزل ہے سمجھانے کی کہ شیطان سے ہر جگہ بچا جائے. ٹھیک ہے نا جی. کیوں؟ اب آپ کو وہ بات کا جواب دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہیں جا سکتا شیطان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو پہلے ہی رحمت للعالمین، وہ تو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ کا یہ ایوارڈ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ رحمت ہے، فضل ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین، رحمت العالمین کا مالک رب العالمین کا، کہ اللہ نبی پاک محمد مصطفیٰ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنایا. تو سارے جہاں میں شیطان بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا جی. سارے جہاں میں شیطان، ابلیس لعین بھی شامل ہے، منافق بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہیں، مردود بھی شامل ہیں، چور بھی، لٹیرے بھی، ڈاکو بھی، سیاستدان بھی، منافق بھی، سب شامل ہیں. ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک مثال مشہور ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی.
اسی طرح مثال دے دیں 100 چوہے کھا کے بلا حج نو چلا، 100 چوہے کھا کے 100 گند کھا کے کتا یا کتی حج نو چلی. ٹھیک ہے نا جی، سمجھ آ گئی مثال میری؟ بلا اور بلی کیوں کہا اور کتا کتی کیوں کہا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر کھوتا کہہ دیں تو وہ بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ساری دنیا کے کھوتے یا کھوتا کھوتی حج کو چلے، کہاں چلے؟ حج کو چلے، حج کر کے واپس آ گئے. بلا بلی کتا کتی چور چکے، سمجھ لے اب میری بات کو، چور اچکے ڈاکو زانی بغیرت لانتی شیطان مردود، ہاں جی، جھوٹے مکار فریبی، یہ لوگ حج کر کے آ گئے. اب دیکھیں نا جی، ان لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے. کن کے پاس؟ ایسے لوگوں کے پاس. انہوں نے تو حج پر تسبیح لگا دینی، یعنی کہ بار بار حج کرنا، بار بار حج کرنا. وہ جیسے ایک ڈانسر ہے ہمارے ملک و قوم کی، انڈیا میں یا پاکستان میں، اداکار ہیں، ہالی ووڈ لالی ووڈ بالی ووڈ تمام، چولی ووڈ کھالی ووڈ مادی فدی چے بڑھ کے نہ سکیں. تو وہ جناب علی یہ سارے چور چکے جو ہیں اداکار، صبح شام دنیا جہاں کی شیطانی عملوں میں پڑے رہتے ہیں، ابلیس کے عملوں میں پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، شیطانی عملوں میں پڑے رہتے ہیں. سال بعد جب آ جاتا ہے سب بھاگتے ہیں جی، چلو حج کر رہے ہیں جی. کیوں؟ وہ اس سال اسی بہت گناہ کیتے. وہ اداکار جو بڑے بڑے فنکار ہیں نا، وہ روتے پیٹتے ہیں، یار اس سال بڑے گناہ کیتے سی، بڑا جھوٹ بولیا، بکواس کیتا، بڑا جنا کیتا، بڑیاں برائیاں کیتیاں، کنجریاں نچائیاں، کنجریاں نو اگاں چلایا، یعنی کہ گرم بازار کیتا، ہیرا منڈی سجائی. تو ہوں تھوڑا جہا حج کر آئیے، پیسہ اللہ تعالیٰ بخشن والا. اب وہ لوگ جو ہیں وہ حج کو چلے گئے، یعنی بلا بلی حج کو چلے، کتا کتی حج کو چلے، کھوتا کھوتی حج کو چلے. ٹھیک ہے نا جی. اور حج تو کر ہی آنا ہے، حج والوں نے کون سا اوپر ان کے چہرے پر دیکھنا ہے کہ یہ کھوتا کھوتی، بلا بلی، یہ چوہا چوہی ہے یا کوئی کھوتا کھوتی ہے، کون ہے کون نہیں ہے. وہ تو اپنے جناب علی حج پر گئے، ٹھپا لگا، مہر لگی، ویزا لگا، چل بھائی کمرے بک، کدھر بک؟ ہوٹلوں میں بک، انٹرنیشنل ہوٹلوں میں بک، ہاں جی، حاجیوں کے کیمپ میں بک. حج کر آئے جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک والملک اللہم لبیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین اللہم اغفر لنا انک غفور علیم رزاق ذو القوت المتین آمین یا رب العالمین. یہ حالات ہیں جی ہمارے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال نہیں سمجھ سکے، نہ میری بات کا کوئی جواب سمجھ سکا، اور آپ نے پڑھنے پہ جانا سی ساری عمر کے لیے دنیا جہاں کی کتابیں فروڑ لیں، لب لیں، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لے لیں. آپ کو یہ بات نہیں ملنی تھی، آپ کو نہ ہی ہے آپ کے پاس. اب آپ مل گئی ہے، اب آپ شور مچا دینا، کہا جی ہمیں پتہ ہے جی، ہمیں پتہ. کیوں کہ آپ نے پھر خدا کی ناشکری کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس لوگوں میں، جن لوگوں کے اندر، جس قوم کے اندر، جس ملک کے اندر، جن لوگوں کے اندر، قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے کی، بڑائی کرنے کی، اور اس کی نعمتوں اور انعام و کرام کا شکر کرنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں، یا وہ شکر نہیں بجا لاتے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتا، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے، دنیا پر رہنے والے انسانوں کا، عورتوں مردوں کا، بچوں کا بچیوں کا، ان محسن بندوں کا، اللہ کے ولی بندوں کا، جو ان کو صحیح راستے پر لاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، ان کو عقل دیتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، وہ اس کا شکر نہیں ادا کرتے، تو وہ رب العالمین کا کیا شکر ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیور، نتھنگ.
مجھے نہیں چاہیے تیرا شکریہ ادا کرنا، جھکنا، نماز پڑھنا، جب تو میرے ایسے بندوں کا شکر ادا نہ کرے جو تجھے راہ راست پر لاتے ہیں، تجھے ادب احترام سکھاتے ہیں، تجھے روزی دیتے ہیں، تیری مدد کرتے ہیں، تیرے پر نرمی کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، اخلاق اور زبان عمل و کردار سے تیرے پر مہربانی کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا رہن سہن کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا کبھی ساری زندگی، تو اللہ رب العالمین کا شکر کیا ادا کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یہ تعلیمات دیں، سمجھایا کہ سمجھاؤ اپنی امت کو، کیا میں کہہ رہا ہوں، کیا سمجھا رہا ہوں، لاکھوں